بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی حور سے شادی۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ کی شکل واجبی سی اور رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ رنگت کی سیاہی کی وجہ سے عام لوگوں میں ان کا لقب اسود پڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شادی کی شدید تمنا رکھتا ہوں، مگر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی جگہ پیغام دیا مگر جواب نفی میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور انہیں میرا پیغام دے کر رشتہ طلب کرو۔ عمر بن وہب قبیلہ ثقیف کے سخت مزاج اور نو مسلم تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی حسین اور جمیل اور ذکی ذہین تھی۔ انہیں اپنی لڑکی کے حسن و جمال پر اتنا ناز تھا کہ دمادی کے لیے کوئی نوجوان پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سعد آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے تو فوراً انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا کہ آپ اپنی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ عمر بن وہب نے ان کی شکل اور صورت دیکھ کر سختی سے انکار کر دیا کہ میں اپنی حسین اور جمیل لڑکی آپ جیسے شخص کے ساتھ بیانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سعد واپس چل پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ماجرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ لڑکی چونکہ اندر گھر میں یہ ساری بات سن رہی تھی، چنانچہ جب باپ اندر گیا، لڑکی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو آپ نے خالی واپس کر دیا ہے۔ اچھا نہیں کیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ باپ نے بتایا کہ اس کی رنگت ایسی تھی کہ وہ قطعی طور پر تیرے لیے موزوں نہ تھا۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ اس کے رنگ اور شکل اور صورت کو نہ دیکھیں بلکہ بیچنے والے کو دیکھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا، نکاح تو میں نے کرنا تھا، میں تیار ہوں، آپ اسے بلائیں۔ باپ نے جب انکار کیا تو وہ لڑکی شرم و حیا کی پیکر ہونے کے باوجود خود دروازے پر آ گئی اور حضرت سعد کو بلانے لگی، اے اللہ کے بندے، واپس آ جا، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سعد نے ان کی ایک ہی نہ سنی، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ساری بات عرض کر دی۔ لڑکی نے فوراً اپنے والدین کو مجبور کیا کہ جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر خدا کا عذاب آ جائے۔ آپ کے فیصلے پر ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کا اس معاملے میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ بہرحال لڑکی کے شدید اصرار پر اس کے والدین لڑکی کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معافی اور معذرت کے لیے حاضر ہو گئے۔ عرض کیا، ہم نے جذبات میں آ کر جو کچھ کہہ دیا آپ معاف فرما دیں، اب ہماری لڑکی حاضر ہے، آپ اس نوجوان کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیں۔ حضرت سعد کی خوشی اور مسرت کا کیا عالم ہوگا کہ پہلے تو کہیں سے رشتہ ملتا ہی نہ تھا اور اب کتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ آپ نے اسی مجلس میں نکاح پڑھایا اور لڑکی کو امہات المومنین کے حجرے میں بھیج دیا کہ کچھ بناؤ سنگار کر کے اسے سعد کے کچے گھر میں بھیج دیں۔ حضرت سعد سے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ خرید لیں تاکہ آپ عند الملاقات اسے پیش کر سکیں۔ حضرت سعد کے پاس تو اس مقصد کے لیے کافی سرمایہ جمع تھا۔ انتہائی مسرت اور خوشی کے عالم میں فوراً بازار کے لیے گئے، مختلف قسم کے تحائف دیکھے مگر کوئی تحفہ اپنی بیوی کے شایانہ شان نظر ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا تحفہ خریدوں۔ انہی خیالات میں گم بازار میں پھر رہے تھے کہ کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادہ کی آواز پڑی، اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے چلو، جنت کی بشارت ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ شادی کے سارے ولولے اور جذبات مات پڑ گئے۔ جنت اور اس کی نعمتیں نظر میں گھومنے لگی۔
جہاد فی سبیل اللہ کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ 9 عروس کے لیے تحائف کا خیال چھوڑ دیا اور فوراً اسی رقم سے تلوار، نیزہ اور گھوڑا خریدا۔ سر پر امامہ باندھ کر مجاہدین کی جماعت سے جا ملے اور جہاد میں شریک ہو کر مردانہ وار لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا مگر پہچان نہ سکے۔ میدان جہاد میں اتنے جوش و خروش سے لڑے کہ دیکھنے والے سب حیران تھے۔ آخر جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو آستین چڑھا کر پیدل لڑنے لگے۔ اس وقت آپ نے ان کے ہاتھ کی سیاہی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ سعد اسود ہے۔ آپ نے آواز بھی دی مگی کے عالم میں تھے، انہیں کوئی خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح لڑتے لڑتے بالآخر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ 9 عروس کی آغوش کی بجائے تبلیغ عروس کے گلے مل کر ابدی زندگی حاصل کر لی۔ اختتام جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناش مبارک پر تشریف لائے۔ محبت میں ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، ان کا لنگڑا گھوڑا اور اسلحہ منگوا کر ان کی بیوی کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا ان کے سسرال کو بتا دو کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں سعد کی شادی کر دی ہے اور اس کی طرف سے یہ تحفہ میراث قبول کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ نتائج: نمبر 1، نوجوان لڑکی کی ایمانی کیفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قدر و قیمت۔ نمبر 2، حضرت سعد کا جذبہ جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے حسن و سلوک۔ نمبر 4، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح۔